آج سے پہلے میں اور ڈاکٹر شمیم الحق صاحب لاسٹ 25 سال سے ہیپاٹائٹس کی اویئرنیس کے پروگرام پر ہم اسکولز اور کالجز یونیورسٹیز اور مختلف اداروں میں ہیپاٹائٹس کے متعلق بات کرتے رہے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کے اسرار پر ہم بات کریں گے، نیند کا نہ آنا یا نیند کا اب نارمل ہونا ہے، اس قسم کے نیند کے اوپر ہم سوالات کریں گے۔ اور میں ڈاکٹر شمیم الحق صاحب سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھوں گا کہ نیند جو دماغی اور جسمانی صحت کے لیے کتنی ضروری ہے؟ ہاں جی، نیند جو جیسے بھی دوسرے جانداروں کے لیے بھی ضروری ہے، انسان کے لیے بھی ضروری ہے۔ کئی سمجھتے ہیں کہ یہ فالتو چیز ہے، تھوڑا سوتے ہیں بس، زیادہ جاگ کے گزارتے ہیں، تو لیکن یہ بڑی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، جیسے خوراکی ریکوائرمنٹ۔ اس میں ہے کہ ایک تو ہمارا ٹیشو جو ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ ریپیئر ہوتا ہے، دوسرا امیون سسٹم جو ہوتا ہے، قوت مدافعت جس کو کہتے ہیں، وہ بہتر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری یہ ریفریش جو میموریز ہیں، برین کے سینٹر ہیں، وہ بھی دوبارہ ریفریش ہوتے ہیں، کیونکہ مسلسل دماغ یوز کریں گے تو دماغ تھک جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک انسان کے لیے نیند کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے اور کتنا ضروری ہے؟ جی، اب بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 10 گھنٹے 14 گھنٹے 12 گھنٹے سوتے ہیں، جب اسکول جاتے ہیں تو 10 11 گھنٹے، اور جب ذرا جوان بچہ ہو جاتا ہے تو پھر 9 گھنٹے۔ تو اڈلٹ کے لیے یہ ہے کہ 5 سے اور 8 گھنٹے، کئی لوگ 5 گھنٹے میں، بعض لوگوں کی جینز کا فرق، جینیٹک افیکٹ ہے، کسی کو زیادہ آتی ہے کسی کو تھوڑی آتی ہے، لیکن جب وہ فریش ہوتا ہے وہ اس کا ٹائم ہے ایکچولی۔ اور یہ جو مختلف ذہنی بیماریوں کے دوران نیند کا پیٹرن جو ہے وہ بدل جاتا ہے لوگوں انسانوں کے اندر، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہاں، وہ بھی ہے، جیسے انگزائٹی ہے جس میں ہر وقت ٹینشن رہنا، پریشانی رہنا، اس میں یہ کہ نیند لیٹ آتی ہے، انسان کے دماغ میں خیالات چلتے رہتے ہیں، 2 گھنٹے لیٹا رہتا ہے، اس کے بعد جا کے نیند آتی ہے۔ اور ڈپریشن میں الٹ ہوتا ہے، ڈپریشن میں نیند آ جاتی ہے لیکن اکھڑتی رہتی ہے درمیان میں، ڈپریشن میں سے اسکیزوفرینیا، سائیکوسس، ان میں بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ یہ جو نیند نہ آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، انسان کو نیند نہیں آتی، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ہاں جی، ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، دوسرا یہ بخار ہے، جسم میں دردیں بہت زیادہ ہیں، سانس انسان کو نہیں آ رہا، کوئی اور بیماری ہے جس اس وجہ سے بھی، یا بعض کا جیسے پیشاب بار بار ایج میں بار بار اٹھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دوسری جگہ پر ہم چلیں گے مہمان، بعض لوگوں کو دوسری جگہ پر جا کر نیند نہیں آتی، ٹیمپریچر کمرے جیسے شدید گرمی میں سونا مشکل ہے، اور شدید سردی میں پراپر نیچے نہ بیڈ نہ ہو یا اوپر لینے والے چادر یا کمبل نہ ہو تو وہ نیند کم آتی ہے۔ ایسے ادویات ہیں بہت ساری جن سے نیند اڑ جاتی ہے، اس میں ایفیڈرین ٹائپ اور قسم کی دوائیاں ہیں۔ یہ جو لوگ بڑی رات کو دیر تک سوتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، اس کے کیا نقصانات انسانی جسم کو؟ یہ بھی بڑا بلا وجہ یہ پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ہے، حالانکہ جو کام آدمی انسان صبح جلدی اٹھے گا تو جلدی کام ختم کرے گا، رات کو صبح لیٹ ہی اٹھے گا 2-4 گھنٹے تو پھر پر کام اس کے ختم نہیں ہوں گے۔ قدرت نے ہمارے اندر ایک میلانین ایک ہارمون ہے جو ہمیں نیند میں مدد دیتا ہے، تو وہ مغرب کے بعد وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، برین پر اثر کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو 2-3 گھنٹے کے بعد نارملی سو جانا چاہیے مغرب کے بعد۔ لیکن اس کے اگینسٹ ہم اپنے آپ کو، مطلب نیچر کے اگینسٹ ہم جاگتے ہیں، تو اگر لیٹ اٹھتے ہیں صبح تو فریش نہیں انسان ہوتا، سارے موڈ اس کا لو ہوتا ہے اور اس کی ایفیشنسی ڈیفینیٹلی کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، نیچر کے انگیز جب بھی کوئی کام ہوگا اس کی اب نارملٹی ہوگی، لیکن نیند، یہ جو لوگ نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہیں یا اس کے کیا نقصانات ہیں؟ ہاں، نیند کی گولیوں کا یہی کہ بنا ایک تو عادی ہو جاتا ہے، بار بار کھائیں، پھر اس پہلے آدھی گولی سے نیند آتی ہے، پھر ایک گولی سے نیند آتی ہے، بعض کو 2 کھانی پڑتی ہے، کہ ڈاکٹر صاحب دوائی بدل دو، اس سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ تو دوسرا یہ ایڈکشن ہو جاتی ہے، یہ تو ایڈکشن ہے نا، یادداشت پہ اثر ہوتا ہے، بندے کی یادداشت جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ سلیپینیس، نیند آتی رہتی ہے، اس وجہ سے جاتی ہوتی ہے، اور مالی بوجھ بھی ظاہر ہے، دوائی پیسے خرچنے پڑتے ہیں تو وہ بھی ایک بوجھ ہے۔ یہ نیند کا زیادہ آنا ایک بیماری ہے یا یہ اس کا کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اب نارمل نیند کا ہونا، اب نارمل یہی ہے، بعض فیملیز میں ایسے ہے کہ فیملیز میں نیند جو ہے نا زیادہ آتی، کچھ لوگوں کو جیسے فیملی میں نیند کم آتی ہے تو وہ بھی ہے کہ نیند کا کم آنا بڑا وہ بھی ہے فیملی میں۔ دوسرا ادویات سے ہے کہ بعض دوائیاں جو ہیں بندے کو نیند زیادہ آتی ہے، الرجی کی ہے، یہ اینٹی الرجی کی دوائیاں ہیں، ایسے نفسیات کی جو دوائیاں ہیں ان سے بھی نیند پر اثر ہوتا ہے۔ تو باقی یہ بھی نقصانات ہوتے ہیں اگر جو کم نیند لی جائے، کم نیند کے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ ہاں جی، کم سونے کے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بندے کو وہ جو ہے نا کنسنٹریشن نہیں رہتی، ایفیشنسی پر اثر ہوتا ہے اور کام مکمل نہیں ہوتا۔ تو
اب نارمل سلیپ پیٹرن ایک ہوتا ہے، جیسے کہ آدمی ڈرائیونگ میں نیند بعض لوگوں کو زیادہ آتی ہے، بعض لوگوں کو کھانے کے بعد زیادہ نیند آتی ہے، اور ایسی بعض اوقات یہ ہے دوسری جگہ بندہ جاتا ہے نیند میں چلنا شروع کر دے لوگ، یہ بھی اب نارمل پیٹرن ہے. ہاں جی، ہاں جی. اور یہ کئی لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں نیند آتی رہتی ہے، ریگولر نیند بھی آتی رہتی ہے اور پھر اس کے بعد بھی نیند آتی رہتی ہے، اس کے کیا یہ بھی ہے زیادہ نیند آنے کی یہی ہے کہ ایک تو جینیٹیکلی، دوسرا دوائیوں کو بتایا، تو دوسرا اس لیے وہ کافی چائے پیتے ہیں لوگ، کافی پیتے ہیں، اسٹیمولینٹ جو برین کو تھوڑا بہت کرتے ہیں، اس کے لیے دوائیاں بھی ہیں، موڈافینل ہے ایک اور دوائی، لیکن پاکستان میں چونکہ بدقسمتی یہ اویلیبل نہیں، کیونکہ دوائی بعض لوگوں کے لیے بڑا پرابلم ہے، ان کا ورکنگ کنڈیشن ظاہر نیند ہر وقت سونے کے بعد بھی اگر نیند آئی تو پرابلم اس کو ہوگی، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ دوائیاں ہمارے ملک میں کوئی دوائی ملتی ہے کوئی نہیں ملتی، تو اسینشیل ہے بعض اوقات کہ جو لوگ نیند میں رہتے ہیں تو ان کو جاگنے کے لیے دوائی میسر ہونی چاہیے. تو کیا اس کے لیے یہ تمام نیند کی جو ادویات ہیں ان کو لینے دینے کے لیے، اس کی کنسلٹیشن کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کم از کم MBBS ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور وہ پراپرلی اس کو دیکھ کر اس کی ڈائگنوز کر کے کوئی اگر ٹیسٹ کروانے پڑیں ہارمونز کے یا بلڈ ٹیسٹ کرا کے پوچھنا پڑے تو پھر پراپر میڈیسن. کئی دفعہ یورین گردے کم فیل، آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں بھی نیند زیادہ آتی ہے، جگر فیل ہوتا ہے اس میں بھی نیند آتی ہے، اپنے طور پر جو دوائیاں لیتے ہیں اصل بیماری تو وہیں رہتی ہے نا، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کہ پہلے ڈاکٹر دیکھے کہ اس کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے اور کون سی اس کو سوٹ رہی، اور پھر انٹرمیڈینٹ لینی، ڈیلی نہیں لینی چاہیے، کبھی لے لی کبھی نہ لی، دوائی جو ڈیلی بیسس پر لیتے ہیں وہ پھر بندہ اس میں ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ اچھا سبجیکٹ ہم نے آج بات کی، نیند کے اوپر ہم نے بات کی ڈاکٹر شمیم الحق صاحب کے ساتھ، اور ہم گاہے بگاہے مختلف ٹاپک کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر شمیم الحق صاحب کے ساتھ، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک نئے ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. تھینک یو ویری مچ.